محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہو کبھی کبھی ایک درود شریف ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ آسمانوں پر ہلچل مچ جاتی ہے اور عرش الہی سے ایک آواز اٹھتی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کا درود مجھے پسند آ گیا، اور پھر اس ایک بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا درود قبول کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ 3 حیرت انگیز واقعات ہونے لگتے ہیں جو اس کی دنیا، اس کی روح، اس کا مقام سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ 3 واقعات جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درود قبول ہونے والوں کے ساتھ ہونے لگتے ہیں۔ تو دھیان سے سنو، کیونکہ یہ باتیں دل کو ہلا دیں گی اور آپ کو درود سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیں گی۔ پیارے دوستو، جب کسی بندے کا درود اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سینے پر نور اترتا ہے۔ یہ نور دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ دل میں عجیب سا سکون آنے لگتا ہے، روح میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اور گناہوں کی تاریکی ختم ہونے لگتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، جب کوئی بندہ سچے دل سے درود شریف پڑھتا ہے تو عرش سے ایک نور اترتا ہے جو اس بندے کے دل میں ٹھہر جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو اس کا درود پسند آ جاتا ہے تو وہ نور ہمیشہ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ نور اس کے چہرے پر چھلکتا ہے، اس کے لہجے میں محبت آ جاتی ہے، اس کی نگاہوں میں سکون اتر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس شخص کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ اس کے درود کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ درود پڑھنے والوں کو ایسا نور دیتا ہے جو ظاہری نہیں بلکہ روحانی ہوتا ہے۔ وہ نور ہر غم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ہر درد کو رحمت میں بدل دیتا ہے، اور یہی پہلا واقعہ ہوتا ہے، نور کا اترنا جو دل کو جگا دیتا ہے۔ دوسرا واقعہ اور بھی عجیب ہے۔ جب کسی انسان کا درود اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے تو اس کی ہر دعا تیزی سے قبول ہونے لگتی ہے، کیونکہ درود وہ دروازہ ہے جو عرش سے دعا تک کے راستے کو صاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اب ذرا سوچو، جب اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ مجھے اس کا درود پسند آیا تو اس بندے کی دعا کون روک سکتا ہے؟ اس کی ہر آواز آسمان تک پہنچتی ہے، ہر آہ فرشتوں کی تسبیح بن جاتی ہے، اور ہر دعا رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کئی بار انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی زندگی میں اچانک بدلاؤ کیوں آ گیا، غم دور کیوں ہو گئے، رزق بڑھ گیا، دل کے بوجھ ہلکے ہو گئے۔ اصل میں یہ سب اس قبول شدہ درود کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو انتظار میں نہیں رکھتا، بلکہ کہتا ہے، میرے اس بندے کا دل درود سے روشن ہے، اس کی دعا کو میں ہاں کہتا ہوں۔ یہی دوسرا واقعہ ہے، تیز قبولیت کا واقعہ۔ تیسرا واقعہ سب سے روحانی ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کا درود اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ہاں، اس کے ارد گرد نظر نہ آنے والی رحمت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ جہاں جاتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، برائی سے ٹکرا کر لوٹ جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے، جو درود زیادہ پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو ہر نقصان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اس کا درود پسند آیا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ پیارے دوستو، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا اسے نہ کسی ظالم کا ڈر رہتا ہے، نہ کسی نقصان کا خوف۔ اس کی زندگی میں جو بھی آتا ہے وہ رحمت بن کر آتا ہے۔ اس کے غم صبر میں بدل جاتے ہیں، اس کے آنسو دعا میں بدل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ صرف بھلائی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نگاہ میں رکھ لیتا ہے۔ یہی تیسرا واقعہ ہے، روحانی توجہ اور الہی حفاظت۔ اب ذرا ان تینوں واقعات کو ایک ساتھ سوچو۔ پہلا، دل میں نور اترنا، دوسرا، دعاؤں کی تیز قبولیت، تیسرا، الہی حفاظت۔ یہ تینوں جب کسی انسان کی زندگی میں آنے لگتے ہیں تو وہ انسان بدل جاتا ہے۔ پیارے دوستو،
وہ اب دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا خود اس کے پیچھے آنے لگتی ہے۔ وہ اب غم سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کے دل میں وہ نور ہوتا ہے جو ہر درد کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ ایک حقیقی واقعہ، کئی سال پہلے ایک بوڑھے عالم تھے۔ ہر روز صبح صبح وہ درود شریف پڑھتے تھے۔ لوگ کہتے، حضرت آپ اتنا درود کیوں پڑھتے ہو؟ وہ مسکرا کر کہتے، کیونکہ جب میں نے درود شریف کو اپنا سہارا بنایا تو میرے غم مجھے پہچاننے سے انکار کرنے لگے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا عرش الہی پر نور برس رہا ہے، فرشتے تسبیح میں مصروف ہیں، اور آواز آئی، یہ وہ ہے جس کا درود مجھے پسند آ گیا۔ صبح جب اٹھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں سکون۔ انہوں نے کہا، اب مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرا درود شریف میرے رب کو پسند آ گیا ہے۔ میرے پیارے عزیزو، کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ تمہارا نام بھی عرش پر لیا جائے، کہ فرشتے بھی کہیں، یا رب یہ وہ ہے جس کا درود تو نے پسند کیا؟ تو پھر دیر مت کرو، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ دن میں 100 بار یا 50 بار نہیں، بلکہ جتنا زیادہ پڑھ سکو پڑھو۔ ہر سانس کے ساتھ کہو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک دن تمہارا درود بھی وہ بن جائے جسے سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے، مجھے اس کا درود پسند آ گیا۔ یا اللہ ہمیں وہ لذت عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ ہمارے درود کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور پسند فرما، ہمارے دلوں میں نور اتار، ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ لے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔